نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم وقال تعالى في مقام آخر أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم على المعاند الكتاب والحساب وقهم العذاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اے امیر شام تیری کیا ہو منزلت کا کیا کہنا ہو، تیرے نام و ناموس کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا، تیرے نام سے جو جلتے ہیں مجھے صدیق ان کو خدا کے غضب سے جلا کے چھوڑوں گا۔ سامعین مکرم، آج میری تقریر کا موضوع حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام اور شان ہے۔ حضرت معاویہ وہ ہستی ہیں جن کے راستے کے بارے میں قرآن پاک نے پہلی سورت کے اندر اشارہ کر دیا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ حضرت معاویہ پر اللہ رب العزت نے یہ انعام کیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام صحابیت کا درجہ دیا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی راستہ ہدایت والا ہے، اسی پر چلنے والے لوگ کامیاب ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت معاویہ سے راضی اور معاویہ اللہ رب العزت سے راضی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑی عظیم الشان خوشخبریاں ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عمیرہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا اور مہدی بنا، اسے بھی ہدایت نصیب فرما، اس کے ذریعے دوسروں کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ ہادی کہتے ہیں جو خود سیدھے راستے پر چلے، مہدی کہتے ہیں جو دوسروں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرے۔ معلوم ہوا حضرت معاویہ خود بھی سیدھے راستے پر چلتے تھے، دوسروں کو بھی سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے تھے۔ ایک اور مقام پر اللہ کے رسول کے صحابی حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ معاویہ کو حساب اور کتابت کا علم نصیب فرما اور عذاب سے محفوظ فرما۔ ایک اور مقام پر حضرت معاویہ اپنے بارے میں خود نقل کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی مطلوب یعنی قرآن پاک کو لکھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے معاویہ دوات کی سیاہی کو درست رکھ، قلم کو ٹیڑھا کرو، سین کے دندانوں کو جدا کرو، نیند کے دائرے کو اندھا نہ کرو بلکہ اس کو کھلا چھوڑو، لفظ اللہ کو خوبصورت لکھو، لفظ رحمان کو دراز لکھو، لفظ رحیم کو عمدہ لکھو۔ ایک اور مقام پر حضرت معاویہ کے ساتھی اللہ کے رسول کے صحابی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، صرف اس مقصد سے آئے کہ میری طرف سے حضرت معاویہ کو سلام دیجیے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب اور اس کے وحی کے امین ہیں اور بہت اچھے امین ہیں۔ سامعین مکرم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے جس قدر آیات قرآنیہ ہیں، ان تمام آیات قرآنیوں کا مصداق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے جس قدر احادیث طیبہ ہیں، ان تمام احادیث طیبہ کا مصداق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ساری انسانیت کی تعصب قیامت رہنمائی کے لیے جس کتاب کو اولویت حاصل ہے، ظاہر بات ہے وہ قرآن پاک ہے۔ جب اس کو لکھا جا رہا تھا، اس کے لیے قابل اعتماد پڑھے لکھے اشخاص کا تقرر ہونا چاہیے۔ دیگر محدثین کی طرح امام حزم نے اپنی کتاب مجمع الزوائد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کلام اللہ کی کتابت کرتا تھا۔ سامعین مکرم، حضرت قرآن پاک کی بسم اللہ حضرت معاویہ سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت معاویہ سے جو دور بھاگے وہ قرآن پاک سے دور بھاگ رہا ہے۔ اللہ کریم ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔
اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ یعنی اقوال افعال اور تقاریر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی موجودگی میں کسی قول فعل کو سن کر رضامندی کا اظہار کرنا حجت اور دلیل شرعی ہے، اس کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی کتابت کوئی معمولی بات نہیں بلکہ بڑی سعادت مندی اور قابل احترام ہونے کی دلیل ہے۔ دیگر محدثین، دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نصیب فرمائی۔ سامعین عزیز وقار، کون معاویہ؟ معاویہ وہ شخص جس کے بارے میں جبرائیل کہیں کہ میری طرف سے معاویہ کو سلام دیجیے۔ کون معاویہ؟ معاویہ وہ شخص جس کو نبی کا صحابی کہا جاتا ہے۔ کون معاویہ؟ معاویہ وہ شخص جس کو نبی کا صحابی کہا جاتا ہے۔ کون معاویہ؟ معاویہ وہ شخص جس کو امت کا ماموں کہا جاتا ہے۔ کون معاویہ؟ معاویہ وہ شخص جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرے کہ اللہ اس کو حساب کا علم نصیب فرما، کتابت کا علم نصیب فرما، عذاب سے محفوظ فرما۔ کون معاویہ؟ معاویہ وہ شخص جس کے بارے میں قرآن اعلان کرے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سامعین مکرم، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے اوپر بہت سارے لوگ اشکال اٹھاتے ہیں کہ اس کا معنی صحیح ہے۔ یہ صحیح بات نہیں، کیونکہ اس کا معنی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا نام دیا جاتا جس کا معنی درست نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو تبدیل کر دیتے۔ جیسے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آسیہ نام کا ذکر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبدیل کر کے جمیلہ رکھ دیا۔ اسی طرح اسلم نام کا ذکر ہوا، آپ نے زرہ رکھ دیا۔ سامعین مکرم، اسی طرح نبی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور بہت سے اعتراض ہوتے ہیں جس کا جواب مفصل طریقے سے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس گومن حفظہ اللہ نے اپنی کتاب سیدنا معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر لکھی ہے۔ اس کے اندر تمام اعتراضات کے مفصل جواب دیے ہیں۔ کسی کو کوئی اعتراض پیش ہو ضرور بضرور وہ اس کا مطالعہ کرے، ضرور بضرور اعتراض حل ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب کو صحیح معنی میں مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔